تو بالآخر یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ ایران کو واضح طور کے پر بتا دیا گیا ہے کہ وہ کسی بھی مسلم نیٹو کا حصہ نہیں بن سکتا۔ تو پھر یہاں پر سوال یہ جنم لیتا ہے کہ بعض اوپن انٹر سورس اکاؤنٹس کے اندر یہ خبریں بھی گردش کر رہی ہیں کہ ایران، سعودی عرب، پاکستان اور ترکی اور کہیں کسی حد تک قطر کی بھی بات کی جا رہی ہے کہ یہ مل کر ایک نیا عسکری اتحاد بنانے جا رہے ہیں۔ اگر ایران مسلم نیٹو میں شامل نہیں ہو سکتا تو پھر یہ کس قسم کا عسکری اتحاد ہوگا جس کی خبریں چل رہی ہیں؟ اس سے متعلق ہم نے ایک واضح طور کے پر جو صورتحال بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس کو ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ متحدہ عرب امارات کی طرف سے ایک بار پھر بڑا کھلا پیغام، سخت پیغام ایران کے نام جاری کیا گیا ہے، بالخصوص آپ نئے حرمت سے متعلق وہ پیغام بھی آپ اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے علاوہ ایران کو بالخصوص جنگ کے بعد اس ایگریمنٹ کی، اس معاہدے کی، اس اقدام کی سخت ضرورت تھی، اور قطر نے اب اس ایگریمنٹ کو فوری طور کے اوپر ایکٹیو کیا ہے اور جلد یہ امپلیمنٹ ہونا بھی شروع ہو جائے گا، جس کی ایران کو سخت ضرورت تھی۔ یہ ایگریمنٹ کب ہوا تھا، اس کے خد و خال کیا ہے اور کیوں یہ ایران کو ضرورت تھا، اور ایک ایسے وقت میں جب ایران کو انتہائی ضرورت ہے ان چیزوں کی، اور اسی وقت قطر جو ہے وہ میدان میں آ گیا ہے ایران کی مدد کو، اس حوالے سے بھی ہم نے بات کرنی ہے۔ اس کے علاوہ کل ہم نے ایک خبر آپ کے سامنے رکھی تھی، وزیرستان سے متعلق تھی، کہ جس میں 6 پولیس اہلکاروں کے اغوا کا معاملہ تھا، اس سے متعلق بھی ایک تازہ ترین اپڈیٹ ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ تو یہ 3 سے 4 خبریں ہیں جو کہ آج کے اس ولاگ میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ السلام علیکم، آج تاریخ ہے 26 جون 2026 اور میں ہوں رضا عباس۔ آپ سے درخواست کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ پہلے ہم اسی ترتیب کے ساتھ بات کر لیتے ہیں قطر اور ایران کا جو معاملہ ہوا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایران کے جب صدر تھے، صدر ابراہیم رئیسی، جو ہیلی کاپٹر کے افسوسناک واقعے کے اندر وہ شہید ہوئے تھے، ان کے ٹینیور میں قطر کے ساتھ ایک ایگریمنٹ سائن ہوا تھا، MOU سائن ہوا تھا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ اس میں یہ تھا کہ قطر اپنے جو بجلی کا جو گرڈ سٹیشن جن کو کہا جاتا ہے، یہ ایک پورا سسٹم جو ہے یہ ایران کے سسٹم کے ساتھ جا کر کنیکٹ کرے گا، اور یہ زیر سمندر جو ہے یہ تاریں، ہائی لیول کی جو تاریں ہوں گی یہ پہنچائی جائیں گی، اور اس سے جو ہے قطر جو بجلی ہے وہ ایران کو دے سکے گا، اور یہ میوچل معاملے کے اوپر ہوگا، اور وقت کے ساتھ ساتھ ایران جو ہے وہ بھی اپنی چیزوں کو اپڈیٹ کرے گا، اور پھر بسا اوقات ایران سے بھی جو بجلی ہے وہ بھی قطر کی طرف جایا کرے گی۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ ایران کو آخر کیا ضرورت ہے کسی سے بجلی لینے کی؟ ایران کے پاس بڑی تعداد کے اندر دنیا میں تیسرے نمبر پر ہے، جہاں پر تیل بڑی تعداد کے اندر ہے وہ ایران میں ہے، پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر ایران آتا ہے، جہاں پر دنیا کے جو گیس کے ذخائر ہیں وہ بڑی تعداد کے اندر موجود ہیں۔ تو اس ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے آخر ایران کو کیوں ضرورت پیش آئی کہ اس نے قطر کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کیا کہ قطر سے جو بجلی ہے وہ ایران میں آئے گی، یا قطر کے گرڈ سٹیشن جو ہیں وہ کنیکٹ ہو جائیں گے ایران کے گرڈ سٹیشن کے ساتھ۔ پہلے میں اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر اس کی وجہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایران کو اس چیز کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے۔ اب اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ایران کے وزیر توانائی عباس علی عبادی نے 16 جون 2026 کو یہ اعلان کیا تھا کہ ایران اور قطر کے بجلی گرڈز کو جوڑنے کا پروجیکٹ جلد ہی عمل میں آ رہا ہے۔ فیزیبلٹی سٹڈیز حتمی مراحل میں ہیں اور عمل درآمد کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ 2022 میں صدر ابراہیم رئیسی کے قطر کے دورے کے دوران دستخط ہوئے تھے MOU پر۔ اب یہ پروجیکٹ کیسے کام کرے گا؟ اس پروجیکٹ میں ہائی وولٹیج ڈائریکٹ کرنٹ ٹیکنالوجی استعمال کی جائے گی، جو لمبے فاصلوں پر بجلی کی منتقلی میں کم نقصان کا باعث بنتی ہے اور مختلف فریکوینسی والے گرڈز کو آسانی سے جوڑ سکتی ہے۔ دونوں طرف کنورٹر سٹیشنز قائم کیے جائیں گے جو AC بجلی کو DC میں اور DC کو AC میں تبدیل کریں گے۔ مقصد کیا ہے؟ پیک ڈیمانڈ گرمیوں میں ایئر کنڈیشن کی وجہ سے زیادہ طلب ہوتی ہے، ایمرجنسی سپلائی اور گرڈ کی مجموعی استحکام کو بہتر بنانا۔ بجلی دونوں طرف بہہ سکے گی، یعنی قطر سے ایران کو یا اس کے برعکس بھی، یعنی کہ ایران سے قطر کو بھی۔ اخراجات اور فنڈنگ کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس حوالے سے چیزیں ابھی تک واضح نہیں ہے، کیونکہ یہ خبر رائٹرز اور دیگر میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر بھی آئی تھی، اور اس کے اندر بھی بتایا گیا تھا کہ جو اربوں ڈالرز کا انفراسٹرکچر ہوگا اس کے اخراجات کون اٹھائے گا اور کس حد تک اٹھائے گا؟ اگر دونوں اٹھائیں گے تو کیا کیا شیئرنگ ہوگی؟ اس سے متعلق جو فارمولہ ہے چیزیں وہ ہمارے سامنے نہیں ہے۔ بعض اب یہ چونکہ ایران اور امریکہ کا ایگریمنٹ ہو چکا ہے تو اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو $300 بلین کے جو ایران کے منجمد اثاثے تھے، یا پھر امریکہ نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کے جو انویسٹمنٹ کرنی تھی ایران کے اندر، یہ بھی اس میں سے ایک پروجیکٹ ہو سکتا ہے۔ شاید ایران اس کو بھی اس کے اندر شامل کر لے کہ جو آپ نے یا آپ کے اتحادیوں نے ہمارے ملک کے اندر انویسٹمنٹ کرنی تھی، کیونکہ قطر امریکہ کا اتحادی ہے، نان نیٹو الائی ہے، تو اس کی وجہ سے عین ممکن ہے کہ قطر جو ہے وہ اسی چیز کے اندر آ کر ایران کے اندر یہ سرمایہ کاری کرے، اور اس پروجیکٹ میں جتنے بھی
بھی اخراجات ہوں وہ شاید خود اٹھا لے، جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ بھی قابل تصدیق نہیں ہے، لیکن اس قسم کی جو باتیں ہیں وہ گردش کر رہی ہیں۔ اب اس کے اندر جو چیلنجز ہیں، ظاہر ہے امریکہ کی طرف سے پابندیاں ہیں، دیگر جو کمپنیز ہیں پرائیویٹ کمپنیز میں بھی کام کرنا ہے، تو عین ممکن ہے کہ اب امریکہ ان کمپنیز کے اوپر سے بھی پابندیاں اٹھائے گا اور یہ تیزی کے ساتھ جو کام ہے یہ ہو جائے گا۔ اب یہاں پر اس سوال کو ایڈریس کر لیتے ہیں، پھر دوسری خبر کی جانب بڑھتے ہیں کہ ایران کو آخر ضرورت کیا ہے؟ ایران کے پاس وہ اپنی بجلی بنانے کے وسائل موجود ہیں، تو پھر اس کو بجلی قطر سے کیوں چاہیے، یا ایسا ایگریمنٹ قطر کے ساتھ وہ کیوں کر رہا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ جو بجلی کا سسٹم ہوتا ہے یہ انتہائی پیچیدہ ہوتا ہے، اور ایران کے اوپر ایک کافی عرصے سے پابندیاں بھی ہیں۔ ایران کے پاس گو کہ وہ تمام تر وسائل ہیں کہ جس سے بجلی بنائی جا سکتی ہے، لیکن ایران کا جتنا بھی بجلی کا نظام ہے یہ تقریباً ماہرین کے مطابق 30 سال پرانا ہے، اور اس 30 سال پرانے کے اندر اس کے اپنے لاسز بھی بہت زیادہ ہیں۔ ظاہر ہے جب تاریں صحیح طرح سے نہیں ہوں گی، چیزیں ہوں گی، تو جس طرح پاکستان کے اندر لائن لاسز کا جو نقصان ہوتا ہے، اسی قسم کا ایران کے اندر بھی مشکلات ہے۔ پھر ایران نے اپنی عوام کو بڑی حد تک جو ہے وہ سبسیڈائز بجلی دی ہوئی ہے، اور سبسیڈائز بجلی کے اندر ظاہر ہے حکومت جو ہے وہ اس کو اس حد تک پیسہ نہیں آ رہا ہوتا جتنا اس کو چاہیے ہوتا ہے۔ تو ان تمام تر چیزوں کو دیکھتے ہوئے، اور یہ وہ وجہ ہے کہ پچھلے سال آپ نے گرمیوں میں بہت ایسی خبریں دیکھی، حتیٰ کہ ان دنوں بھی آپ نے ایسی خبریں بہت دیکھی تھیں، لیکن جنگ کی وجہ سے یہ خبریں دب گئیں کہ ایران کے اندر پانی کی کمی اور لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ بہت زیادہ ہو رہی ہے، اور حتیٰ کہ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے آفس کے یا دورانیہ ہے، ڈیوریشنز ہے، 8 گھنٹے سے ان کو بھی کم کر دیا گیا تھا، کیونکہ وہاں پر بجلی کی جو لوڈ شیڈنگ ہے وہ کافی حد تک ہو رہی تھی۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایران کے پاس جو سسٹم ہے وہ بہت پرانا ہے، بوسیدہ ہو چکا ہے، اور اس کی وجہ سے نقصانات بہت ہوتے ہیں، اور بڑی حد تک عوام کو سبسیڈائز بجلی دی ہوئی ہے، اس کے اوپر ریٹ وہ نہیں بڑھا سکتے، اور یہی وہ بنیادی وجہ ہے کہ اب وہ قطر کے ساتھ ایسا ایگریمنٹ کر رہے ہیں، یا کر لیا ہے، جس کی وجہ سے اب قطر سے بھی جو بجلی ہے وہ آیا کرے گی، تاکہ وہ اپنی عوامی ضروریات ہیں ان کو پورا بھی کر سکیں، اور جو ریاستی معاملات ہیں انہیں بھی اچھے طریقے سے چلا سکیں۔ تو یہ ایک بنیادی وجہ ہے کہ ایران قطر سے کیوں بجلی کا ایسا ایگریمنٹ کر رہا ہے۔ اب آ جائیے دوسری خبر کے اوپر، یہ جو نیٹو کی بات کی جاتی ہے، میں نے اس سے پہلے بھی شاید آپ کو بتایا تھا کہ مسلم نیٹو فی الحال آپ کو بنتی ہوئی نظر نہیں آتی ہے۔ مسلم نیٹو کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے نظریات ہم آہنگ ہونے چاہیے، سرحدیں ملیں یا نہ ملیں یہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے۔ نظریاتی طور کے اوپر جب آپ ہم آہنگ ہوں گے، مسلم ممالک ہم آہنگ ہوں گے قومیت کے اور اس اتحاد کے، مسلم اتحاد کی روح کو سمجھیں گے، تو اسی صورت میں مسلم اتحاد وجود میں آ سکتا ہے۔ ایسا نہیں آ سکتا کہ ہم میں سے مسلم ممالک کے بیشتر کے تعلقات امریکہ کے ساتھ اتنے اچھے ہیں اور امریکہ آپ کو اتنی آسانی کے ساتھ مسلم نیٹو بنانے دے گا، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر آپ کوئی اتحاد بنا لیں، اس کو مسلم نیٹو کا نام بھی دے دیں، تو ظاہر ہے پھر اندرون خانہ کہیں نہ کہیں امریکہ کی رضامندی شامل ہوگی۔ نام کی حد تک کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کے جو مقصد ہوگا، اس کا جو آئین ہوگا، اس کا جو دستور ہوگا، وہ نہیں ہوگا جو امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے نیٹو بنائی ہوئی ہے، یعنی کہ ایک پر حملہ دوسرے پر حملہ۔ ابھی آپ ایک ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ یہ جو پاکستان اور سعودی عرب کی طرف سے ڈیفنس پیکٹ ہوا تھا، اب اس کے اندر ہی دیکھ لیجئے کہ سعودی عرب ترکی کو اس ڈیفنس پیکٹ کے اندر نہیں آنے دے رہا، حالانکہ ترکی کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات بن رہے ہیں، دونوں ریلوے کے حوالے سے بھی پروجیکٹ بنا رہے ہیں کہ جو کہ یہاں سے چلے گی اور پھر آگے یورپ تک بھی کنیکٹ ہوگی، دیگر حوالے سے بھی کام کر رہے ہیں، لیکن سعودی عرب ابھی تک ہچکچا رہا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ ترکی بھی اسی ڈیفنس پیکٹ کا حصہ بنے جس میں پاکستان اور سعودی عرب ہیں۔ سعودی عرب یہ کہہ رہا ہے کہ ترکی الگ سے پاکستان کے ساتھ کوئی ڈیفنس پیکٹ سائن کر لے۔ تو یہ ایک بڑے مسلم ملک کا ایک کردار ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ جب وہ ترکی جیسے ملک کو بھی نہیں آنے دے رہا، جو امریکہ کا بھی اتحادی ہے، جو نیٹو کا بھی ہے، تو پھر وہ ایران کو کیوں کر اور کیسے آنے دے گا؟ اور یہ خالی سعودی عرب ہی کا مسئلہ نہیں ہوگا، حتیٰ کہ پاکستان اور ترکی کے لیے بھی اتنا آسان نہیں ہوگا کہ اگر وہ اس قسم کا مسلم اتحاد بناتے ہیں اور اس کے اندر ایران کو بھی شامل کریں۔ ایران کو ایسے اتحاد میں شامل کرنا، یہ اٹسیلف ایک پیغام دینا ہے امریکہ اور اسرائیل کو، یہ پیغام دینا ہے کہ یہ جو بلاک بننے جا رہا ہے، یہ جو عسکری اتحاد بننے جا رہا ہے، یہ کھلم کھلا اب آپ کے خلاف ہوگا۔ تو اسی لیے یہ کہنا کہ ایران، سعودی عرب، پاکستان، ترکی، قطر یہ مل کر کوئی مسلم نیٹو بنانے جا رہے ہیں، تو اس کے اندر کوئی صداقت فی الحال کی بات کر رہا ہوں کہ مجھے کم از کم میرے تجزیے مشاہدے کے مطابق نظر نہیں آتی ہے۔ تو جب یہ چیز میں کہہ رہا ہوں تو پھر میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں
کہ اس قسم کی بھی باتیں چل رہی ہیں کہ کوئی نہ کوئی فوجی اتحاد خطے کے اندر بنے گا، بالکل بن سکتا ہے شاید اس کے اوپر باتیں بھی ہو رہی ہیں اور اس میں ہو سکتا ہے کہ ایران بھی شامل ہو۔ اب وہ کس قسم کا اتحاد؟ وہ اسی قسم کا اتحاد ہوگا جیسے پاکستان اور ایران کے آلریڈی اس سے متعلق ایگریمنٹ موجود ہیں، سرحدوں سے متعلق انفارمیشن ڈیٹا ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا، انٹیلیجنس معلومات کا تبادلہ، ٹیکنالوجی کے حوالے سے کچھ یہاں سے دے دی کچھ وہاں سے دے دی، اس حد تک تو ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ ایران کے اوپر حملہ ہوگا تو پاکستان اپنے اوپر حملہ تصور کرے گا، ایران پر حملہ ہوگا تو سعودی عرب اپنے اوپر حملہ تصور کرے گا، یا پھر سعودی عرب پر حملہ ہوگا تو ایران اپنے اوپر حملہ تصور کرے گا، اس قسم کا جو ایگریمنٹ ہے یہ فی الحال مسلم دنیا کے اندر نہیں ہونے جا رہا۔ انٹیلیجنس معلومات کا تبادلہ، ٹیکنالوجی یا ٹرانسفر ٹیکنالوجی کے حوالے سے چیزیں ہو سکتی ہیں، انسداد دہشت گردی کے حوالے سے اقدامات ہو سکتے ہیں، سرحدوں کو ہم نے کیسے محفوظ بنانا ہے اس حوالے سے تو ایگریمنٹ ہو سکتے ہیں، لیکن مسلم نیٹو کے حوالے سے فی الحال جو باتیں کی جا رہی ہیں اس کے اندر کوئی صداقت نہیں ہے۔ اور یہ خود میں پاکستان کے بعض جو سنجیدہ حلقے جنہوں نے پاکستان میں اعلیٰ عہدوں کے پر سرو کیا ہے، میں ان کی زبانی بھی یہ باتیں سن چکا ہوں کہ وہ کھلم کھلا یہ کہتے ہیں کہ مسلم نیٹو کا فی الحال وجود نظر نہیں آتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ تمام مسلمانوں کو علامہ اقبال کی شاعری جو ہے وہ سمجھنی ہوگی اور امت کا جو کنسپٹ ہے وہ سمجھنا ہوگا، اسی کے بعد مسلم نیٹو جا کر بن سکتی ہے۔ تو بہرحال ایک تو یہ چیز ہے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اس کے علاوہ آپ تیسری خبر کے پر آ جاتے ہیں جو متحدہ عرب امارات کی طرف سے کہا گیا ہے اور کیا کہا گیا ہے اور کس نے کہا ہے۔ یہ انور قرقاش ہے۔ اب یہ انور قرقاش متحدہ عرب امارات کے سابق وزیر خارجہ امور بھی رہے ہیں اور موجودہ صدارتی مشیر بھی ہیں، وہ UAE کی خارجہ پالیسی کے اہم ترجمان بھی رہے ہیں اور ظاہر ہے بھی ہیں۔ انہوں نے ایک پوسٹ کیا ہے ایکس پر، یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ ابنائے حرمز میں ایران کی ممکنہ جارحیت اور طاقت سے نئی حقیقت مسلط کرنے کی مخالفت کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جارحیت سے پیدا ہونے والا امر واقع استحکام نہیں لا سکتا بلکہ مستقبل میں نئی نفرت اور تنازعات کے بیچ بو دے گا۔ متحدہ عرب امارات اس ٹویٹ کے ذریعے واضح پیغام دے رہا ہے کہ طاقت اور جارحیت سے کوئی بھی نئی حقیقت جیسے اپنے حرمز پر یک طرفہ کنٹرول اور اس کے اندر پھر پیسے عائد کرنا یہ ناقابل قبول ہے۔ متحدہ عرب امارات نے کہا کہ آپ کسی کے اوپر بھی طاقت یا بلبوتے کے اوپر عسکری بنیاد کے اوپر اگر آپ کوئی چیز حاصل کر لیں گے یا حملہ کریں گے تو وہ جو چیز ہے وہ زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتی۔ یہ متحدہ عرب امارات کی طرف سے کہا گیا اور متحدہ عرب امارات کو یہ بات تب یاد آئی ہے کہ جب ایران نے طاقت کے بلبوتے پر اپنے حرمز پر کنٹرول کیا ہے، اس سے پہلے یہ یاد نہیں آیا۔ اور خود متحدہ عرب امارات جو سوڈان کے اندر طاقت کی بنیاد کے اوپر کر رہا ہے اس کے اوپر کوئی کمنٹ نہیں ہے، جو یمن کے اندر کر چکا وہ کوئی امید نہیں، اس کے اوپر کوئی کمنٹ ہمیں نظر نہیں آتا ہے۔ اور جو کچھ دیگر ممالک یا متحدہ عرب امارات کے اسرائیل کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں اور وہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہاں بھی طاقت کے بلبوتے کے اوپر جو کچھ کیا جا رہا ہے اس کے اوپر بھی کوئی کمنٹ نہیں آتا۔ البتہ ایران کے معاملے کے اوپر یہ انتباہ ایک ایران کو جاری کیا گیا ہے کہ آپ طاقت کے بلبوتے پر آبنائے حرمز پر تو کنٹرول حاصل کر رہے ہیں، لیکن ہم آپ کو یہ یاد کروانا چاہتے ہیں کہ زیادہ دیر تک آپ یہ کنٹرول قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ اس بیان کا جو مطلب بنتا ہے وہ یہ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایرانی فیصلہ ساز اس کمنٹ کے اوپر کیا جو ہے وہ رد عمل دیتے ہیں۔ تو بہرحال ایک تو یہ چیز ہے ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اب آخر میں ایک فالو اپ سٹوری جو کہ ہم نے کل آپ کے سامنے رکھی تھی کہ وزیرستان میں 6 پولیس اہلکاروں کو اغوا کیا گیا تھا اور اس کے اندر ایک SHO بھی شامل تھے، یعنی کہ اسٹیشن ہیڈ جو تھے۔ ان سے متعلق ابھی بتایا جا رہا ہے کہ انہیں بازیاب کروا لیا گیا ہے اور یہ جنوبی وزیرستان بالائی علاقے کے سرالوغہ میں دہشت گردوں کے ہاتھوں اغوا ہونے والے تمام 6 پولیس اہلکاروں کو بازیاب کروا لیا گیا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کے مطابق کامیاب آپریشن کے نتیجے میں مندرجہ ذیل تمام پولیس اہلکار محفوظ طریقے سے بازیاب کر لیے گئے ہیں۔ SHO سرالوغہ احمد شاہ، ڈرائیور حضرت عمر، گنر طارق اور کلیم، عبداللہ شاہ، عبدالرزاق، ابراہیم، سیکیورٹی فورسز اور پولیس کی مشترکہ ٹیم نے فوری کارروائی کرتے ہوئے دہشت گردوں کے ناکے کو توڑا اور تمام اہلکاروں کو ان کی تحویل سے آزاد کرایا۔ تمام اہلکار خیریت سے ہیں اور طبی معائنے کے لیے منتقل ان کو کیا گیا ہے ہاسپٹل میں۔ DPO نے اس کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز اور پولیس اہلکاروں کی تعریف کی اور کہا کہ علاقے میں امن و امان کی بحالی کے لیے اقدامات جاری رہیں گے۔ تو بہرحال یہ 3 سے 4 خبریں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں، اب اس سے جڑا آپ کا کوئی سوال ہو یا رائے ہو تو ضرور کمنٹ میں اظہار خیال کیجئے گا، ویڈیو کو لائک کیجئے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب بھی۔